اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی ایک حدیث ہے 7280، جس میں فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، کہ میری امت ساری کی ساری جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو انکار کریں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ومن یأبا، کون ہے جو انکار کر سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے انکار کیا۔ برادر اسلام، یہ عام قاعدہ ہے جنت اور جہنم میں جانے کا۔ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے تو جنت میں جائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی جو کرے گا وہ جہنم رسید ہوگا۔ تفصیل بھی بیان فرمائی گئی ہے قرآن و احادیث میں کہ کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے بندہ جہنم رسید ہوگا، کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے اس پر جہنم حرام کر دی جائے گی کہ وہ جہنم میں ہرگز نہیں جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار، جو سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے، حرمہ اللہ علی النار، تو ایسے بندے پر اللہ رب العالمین جہنم کو حرام کر دے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بمن یحرم علی النار اور بمن تحرم علیہ النار علی کل قریب حین سہل، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں، ایسے افراد نہ بتاؤں کہ جن پر اللہ رب العالمین نے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو حسن اخلاق والے ہوں گے اور اپنے ہر معاملے میں نرمی کرنے والے ہوں گے، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین نے جہنم حرام کر دی۔ برادر اسلام، ہر معاملے میں نرمی اختیار کرنی چاہیے، ہر معاملے میں۔ جب ہم کسی کو کچھ دیں تب بھی نرمی کا معاملہ اختیار کریں، جب ہم کسی سے کچھ لیں تو نرمی کا معاملہ اختیار کریں، جب ہم اپنا حق کسی سے مطالبہ کریں تب بھی نرمی کا معاملہ اختیار کریں۔ ہم جب کسی سے کچھ مانگتے ہیں نرمی اختیار کرتے ہیں، لیکن جب ہم اپنا دیا ہوا کسی سے مانگتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، اپنا خرچ کسی سے مانگتے ہیں تو ہم سختی پر اتر آتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس شخص کے لیے خوشخبری دی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ایک ایسے شخص کو بالکل معاف کر دیا، اور ایک حدیث میں ایسے شخص پر رحم کر دیا، اور ایک حدیث میں اس شخص کو جنت دے دی جو ہر معاملے میں نرمی اختیار کیا کرتا تھا۔ جب وہ کسی کو دیتا تو مانگتے وقت نرمی کا رویہ اختیار کرتا۔ تم اس ٹائم پہ دینے والے تھے، اب دے دو، اب تم نہیں دو گے تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا، نہیں دو گے تو میں ماروں گا، اس طرح نہیں، سختی نہیں۔ اگر آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو مانگتے وقت اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ اختیار کریں، اس کو کچھ اور مہلت دیں، کچھ کم کر دیں۔ ایسے کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب دیکھا کہ دو صحابہ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں کیونکہ یہ اپنا مطالبہ مانگ رہے ہیں اور وہ دینے سے قاصر ہیں، ان کے پاس وہ موجود نہیں ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس صحابی سے کہا کہ دیکھو تم آدھا دے سکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں آدھا ہی دے سکتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے دوسرے سے فرمایا دیکھو صرف آدھا ہی لے لو اور بقیہ معاف کرو، تو میں تمہیں بشارت دیتا ہوں۔ تو انہوں نے آدھا معاف کر دیا اور بس آدھا ہی لے لیا۔ تو یہ نرمی کے جو واقعات ہیں کئی بھرے پڑے، ہمیں نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین جہنم حرام کر دیں گے اور جنت واجب ہو جائے گی۔
اگر ہم قرض دے رہے ہیں تو مطالبے میں نرمی اختیار کریں، مہلت اور دیں، یا جتنا قرض ہے اس سے کچھ کم کر کے لے لیں۔ یہ اگر ہم نرمی کریں گے، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین ایسے بندوں پر نرمی اختیار کرے گا۔ جب اللہ رب العالمین ذرے ذرے کا حساب لینے والے ہوں گے، ایسے وقت میں اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر نرمی اختیار کرے تو دنیا میں ہم دوسرے بندوں پر نرمی اختیار کریں گے، نرمی کا معاملہ کریں گے۔ نرمی کا جب ہم معاملہ کریں گے، بدلے میں اللہ رب العالمین نرمی کا معاملہ کریں گے۔ حسن اخلاق سے پیش آئیں کہ ایسے لوگوں پر جہنم حرام کر دی گئی، اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ جنت میں لوگ کس وجہ سے داخل ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جنت میں لوگ اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ اچھے اخلاق یہ بہت بڑا بہترین عمل ہے، اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ بہت بڑی بڑی عبادتیں کرو گے، دن رات جنت میں چلے جاؤ گے، بلکہ سب سے زیادہ جنت میں حسن اخلاق کی بدولت جانے والے ہوں گے۔ حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک اور حدیث یہ بیان فرمائی ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ لا يموت لأحد من المسلمین ثلاثة من الولد فتمسه النار الا تحلة القسم۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرمائے من دفن ثلاثة من الولد حرم اللہ علیہ النار، جس بندے کے 3 بچے مر جائیں اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ رب العالمین ایسے شخص پر جہنم کو حرام کر دیتے ہیں۔ اولاد یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بچے ہر کسی کو پسند ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہوتی ہے، یعنی کہ بچے سب سے زیادہ محبوب چیز ہوتے ہیں انسان کے، وہی اگر انتقال کر جاتے ہیں تو وہ صبر کرتا ہے کہ اللہ کے تھے، اللہ نے لے لیے ہیں، اور اس پر وہ صبر کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ 3 اگر کسی کے بچے مر جاتے ہیں اور اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس پر جہنم کو حرام کر دیتے ہیں۔ تو معاملہ یہی ہے برادر اسلام کہ اللہ رب العالمین آزماتا ہے، من الاموال والانفس والثمرات، کہ ہر چیز دیتا ہے پھر اس کو چھین کر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تو اس پر اگر بندہ صبر کرتا ہے تو اس پر جہنم حرام کر دی جاتی ہے، اس کے لیے جنت میں بیت الحمد تعمیر کر دیا جاتا ہے، اور بہت سی نوازشیں۔ اسی طرح دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے آنکھ جو ہے عطا کی ہے بندے کو، یہ بہترین نعمت ہے۔ اگر اس کا صحیح حفاظت کر رہا ہے بندہ، صحیح حفاظت کر رہا ہے، صحیح کاموں میں صرف کر رہا ہے، تو اس پر جہنم حرام کر دی جا رہی ہے۔ یہ جو نعمت ہے آنکھ، اس کی اہمیت کا اندازہ لگائے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر میں نے کسی کی آنکھیں چھین لی ہے اور اس پر صبر کرتا ہے تو میں اس کے لیے جنت کی بشارت دے رہا ہوں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ فرمایا، اذ قال العبد لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یقول اللہ عز وجل صدق عبدی لا الہ الا انا وانا اکبر۔ بندہ جب کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ اللہ بندے نے سچ کہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں بڑا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ الْعَبْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ قَالَ صَدَقَ عَبْدِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ وحدہ کہتا ہے تو جواب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندے نے سچ کہا ہے، میرے بندے نے، کہ میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، میں اکیلا ہی ہوں۔ ایک لمبی حدیث ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں من رزقہن عند موتہ لم تمسہ النار، کہ مرتے وقت اگر جسے یہ کلمات نصیب ہو گئے تو اس پر جہنم حرام کر دی جاتی ہے۔ تو یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اب لا الہ الا اللہ کے ساتھ وحدہ جوڑیے یا واللہ اکبر جوڑیے، وَلَهُ الْحَمْدُ وَلَهُ الْمُلْكُ جوڑیے، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کلمے بتائے ہیں لا الہ الا اللہ کے ساتھ، یا کم از کم لا الہ الا اللہ۔ جو مرتے وقت اگر یہ کسی کو کلمہ نصیب ہو گئے تو سمجھ جائیے کہ اس پر اللہ رب العالمین نے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔
تو علیہ السلام یہ چند اعمال سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے، جہنم کو ہم تمام پر حرام کر دے اور جنت کو ہم تمام پر واجب فرما دے، جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات سے ہمیں سرفراز فرمائے، آمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسلام سرچ کے نیو ویڈیوز کے بارے میں اطلاع ملے تو آپ اسلام سرچ کے چینل کو سبسکرائب کریں، موبائل یوزرز سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبائیں۔